فرما رہے تھے، یقین جانیے کہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مکہ پاک اور مدینہ پاک کی گلیوں میں ہم سیر کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں کشش ہے جس کو سن کر انسان تو انسان بلکہ شجر و حجر بھی جھومنے لگتے ہیں۔ میرے لجپال کریم آقا قرآن سے اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، کبھی اپنے غلام ابی بن کعب سے فرماتے کہ اے ابی بن کعب مجھے اللہ کا قرآن تو سنا، کبھی حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ بن مسعود مجھے اللہ کا قرآن تو سنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، بھلا ہم آپ کے سامنے قرآن کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ میرے لجپال کریم آقا فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن سے اتنی چاہت ہے، مجھے قرآن سے اتنی الفت ہے، مجھے قرآن سے اتنی محبت ہے، میں چاہتا ہوں میں قرآن خود بھی پڑھوں اور کسی اور کے منہ سے بھی سنوں، میں قرآن خود بھی پڑھوں اور کسی اور کے منہ سے بھی سنوں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کے سروں پر نورانی تاج رکھے جائیں گے، لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، یہ دنیا میں کیا عمل کیا کرتے تھے، ان لوگوں کے سروں پر یہ نورانی تاج کیوں رکھا گیا ہے؟ اللہ فرمائے گا لوگوں سن لو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر اپنے بچے کو قاری قرآن بنایا تھا، حافظ قرآن بنایا تھا، اور انہوں نے اس کو پڑھ کر اس پر عمل کیا تھا، جس کے بدلے میں یہ نورانی تاج ان کے سروں پر رکھ دیا گیا ہے۔